بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی یعنی علاج بالمثل، معدہ کے متعلق نمبر 4۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کی کتاب ہومیوپیتھی یعنی علاج بالمثل کی ریپرٹری یعنی ادویہ کی ترتیب بلحاظ علامات تیار کردہ THHRI قسط 47 ڈاکٹر حافظ کرامت اللہ ظفر صاحب۔ بووسٹا میں دو حیضوں کے درمیان کسی وقت اسہال لگ جاتے ہیں۔ حیض کا خون اکثر وقت سے پہلے اور بہت کھلا آتا ہے، جس کے بعد سبزی مائل گاڑھے لیکوریا کی شکایت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ برومیم، اس کے مریضوں میں معدے کے زخم عام پائے جاتے ہیں۔ اگر پسی ہوئی کافی کے رنگ کی الٹیاں آئیں اور معدے میں السر ہو اور گٹھلیوں کا بھی رجحان ہو تو اس صورت میں برومیم بہت مفید ثابت ہوتی ہے، بلکہ یہ معدے کے کینسر کی بھی بہت اہم دوا ہے۔ برایونیا البا، برایونیا عضلات کے علاوہ انتڑیوں کی جھلیوں پر بھی اثر رکھتی ہے۔ برایونیا کا مریض اکثر قبض کا شکار ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ اسے سخت پیچش بھی شروع ہو جاتی ہے جس میں خون شامل ہوتا ہے۔ خشکی کی وجہ سے انتڑیاں جگہ جگہ سے پھٹ جاتی ہیں اور سخت تکلیف دہ کھلی پیچش لگ جاتی ہے۔ اگر مریض میں برایونیا سے ملتی جلتی علامات پائی جائیں تو پیچش میں یہ فوری اثر رکھنے والی دوا ہے۔ برایونیا میں بعض صورتوں میں پیاس بالکل غائب بھی ہو جاتی ہے، معدہ میں سوزش ہوتی ہے، منہ خشک ہو جاتا ہے اور زبان لکڑی کی طرح اکڑ جاتی ہے، مگر پیاس بالکل نہیں ہوتی۔ کیکٹس گرینڈیفلورس، نائٹ بلومنگ سیریس، اگر بائیں بازو میں سن ہونے کا رجحان ہو اور کھچاؤ بھی محسوس ہو تو یہ علامت کیکٹس کا تقاضا کرتی ہے۔ بعض دفعہ دل کی بیماری کے آغاز میں یہ علامت پیدا ہوتی ہے، مگر ضروری نہیں کہ بائیں بازو کا درد دل ہی کا ہو۔ معدے کی تیزابیت سے بھی یہ علامت پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر تنگی اور گھٹن ساتھ ہو تو جیسے کسی نے مضبوطی سے بھینچ دیا ہے یا دھڑکن اور سن ہونے کا احساس ہو تو کیکٹس ہی دوا ہوگی۔ غذا کی نالی میں سکڑن، زبان خشک، خوراک نگلنے میں دقت اور نگلنے کے لیے پانی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ معدہ میں بھی سکڑن اور دھڑکن، بوجھل پن کا احساس، خون کی قے آنے کا احتمال، اجابت سخت اور کالے رنگ کی ہوتی ہے، لیکن اگر اسہال لگیں تو صبح کے وقت لگتے ہیں۔ بواسیر کے مسے جو متورم ہوں اور درد کریں، مقعد میں بوجھ محسوس ہو، یہ سب کیکٹس کی علامات ہیں۔ ملیریا، بخار یا دل کی تکلیف کے ساتھ انتڑیوں سے خون بھی بہنے لگتا ہے۔ کیڈمیم سلف، معدہ میں کیڈمیم سلف کا اثر آرسینک کی طرح ہوتا ہے۔ معدہ میں بے چینی ہوتی ہے، بعض مریض اس بے چینی کی وجہ سے سو بھی نہیں سکتے۔ کیڈمیم سلف ایسی بے چینی کے لیے اچھی دوا ہے۔ کیڈمیم سلف معدہ کے لیے بھی بہت مفید دوا ہے۔ اگر معدہ بالکل جواب دے جائے، کوئی چیز ہضم نہ ہو، خوراک معدہ میں ہی گلنے سڑنے لگے، گندے بدبودار ڈکار اور شدید متلی اور ابکائیاں آئیں تو کیڈمیم سلف بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ کیڈمیم سلف میں حرکت کرنے اور سونے سے تکلیفیں بڑھتی ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد آرام کرنے سے افاقہ ہوتا ہے۔ مریض ہر وقت بھوک محسوس کرتا ہے۔ معدہ اور نظام ہضم جواب بھی دے جائیں لیکن بھوک ختم نہیں ہوتی۔ اگر کسی مریض کو اس قسم کی بھوک کے ساتھ سیاہ رنگ کی الٹیاں آئیں اور حالت اتنی بگڑ جائے کہ گویا موت کی علامتیں ظاہر ہوں تو اس وقت کاربوویج کے بجائے کیڈمیم سلف موت سے واپس کھینچ لاتی ہے، بشرط یہ کہ تقدیر جاری نہ ہو چکی ہو۔ کیلیڈیم، یہ امریکہ میں اگنے والا ایک شلجم ہے۔ کیلیڈیم میں گرمی سے تکلیف بڑھتی ہے۔ گرم موسم یا گرم کمرہ میں بیماری میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ جسم کو ٹھنڈک پہنچنے سے آرام ملتا ہے، مگر معدے میں ٹھنڈی چیزوں سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ فاسفورس کے بالکل برعکس ہے۔
فاسفورس میں معدہ کو ٹھنڈی چیز سے آرام ملتا ہے۔ کیلکیریا آرس، اعصابی دباؤ اور معدے کا تیزاب مل کر بعض دفعہ سخت کمزوری پیدا کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ انگلی ہلانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ کیلکیریا آرس میں جو کمزوری پائی جاتی ہے وہ بھی ضروری نہیں کہ مرگی ہی کی علامت ہو۔ کیلکیریا آرس کے مرکب میں آرسینک کا جزو معدہ میں تیزاب پیدا کرنے میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے، لیکن اس سے جو شدید کمزوری پیدا ہو اس کے علاج کے لیے آرسینک سے بہت زیادہ مؤثر دوا نکس وومیکا ہے۔ کیلکیریا کاربونیکا، خون کی کمی میں کیلکیریا کارب نمایاں اثر رکھتی ہے۔ خون کی یہ کمی دراصل معدے کی جھلیوں میں خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کے نتیجہ میں وہ لعاب پیدا نہیں ہوتے جو وٹامن B12 کو ہضم کرتے ہیں۔ خون کی ایسی کمی کا مستقل علاج محض وٹامن B12 سے کرنا ممکن نہیں، البتہ یہ بیماری کے ظاہری بد اثرات کو دور کرنے کے لیے مسلسل دینی پڑتی ہے۔ چونکہ معدہ اسے ہضم نہیں کرتا اس لیے اسے بذریعہ انجیکشن دینا پڑتا ہے، اور ایسے مریض کو عمر بھر وٹامن B12 کے ٹیکے لگانے پڑتے ہیں۔ ایسے مریض کو اگر ہومیوپیتھی دوا کی صورت میں کیلکیریا کارب دی جائے تو ان ٹیکوں کی ضرورت نہیں رہتی اور جسم خود بخود خون بنانے لگتا ہے۔ کیلکیریا کارب کے مریضوں میں انڈا کھانے کی شدید خواہش ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں بچہ ایسی چیزیں بھی کھاتا ہے جو ہضم نہیں ہوتی، مثلا مٹی، کاغذ وغیرہ۔ اکثر ایسے بچے مستقل بدہضمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پرانی قبض میں بھی کیلکیریا کارب مفید ہے۔ سلیشیا اور ویراٹرم البم بھی قبض کی اچھی دوائیں ہیں۔ ویراٹرم البم عموماً کھلے اسہال میں کام آتی ہے، اس لیے معالج کا ذہن قبض کی طرف نہیں جاتا، حالانکہ یہ سخت ضدی قبض کے لیے بھی مفید ہے۔ بچوں میں ایسی ضدی قبض سلیشیا سے بھی کھل جاتی ہے، لیکن اگر وہ اثر نہ کرے تو ویراٹرم البم ضرور دیں۔ کیلکیریا کارب کی علامتیں ہوں تو وہی کام کرے گی۔ اس کے استعمال سے چند دنوں میں پیٹ میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے اور قبض آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ کیلکیریا فلوریکا، فلورائڈ آف لائم، کیلکیریا فلور میں متلی اور قے کی علامت بھی ملتی ہے، خصوصاً بچوں کو غیر ہضم شدہ غذا کی قے آتی ہے۔ جو بچے پڑھائی کا بہت بوجھ محسوس کرتے ہیں اور ذہنی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ عموماً کھانے کے بعد متلی اور قے کا رجحان رکھتے ہیں۔ وجع المفاصل کی تکلیف کے ساتھ اسہال شروع ہو جاتے ہیں۔ بواسیر کے ساتھ کمر اور پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ کیلکیریا فاسفوریکا، بچوں میں ایک علامت یہ ہے کہ وہ سارا وقت دودھ پینا چاہتے ہیں اور پھر الٹی کر دیتے ہیں۔ پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے اور مروڑ اٹھتے ہیں۔ سخت اجابت کے بعد خون بھی آنے لگتا ہے۔ پھلوں کا جوس پینے سے اسہال جاری ہو جاتے ہیں، اور جو سبزی مائل ہوتے ہیں پیشاب بہت آتا ہے جس کے ساتھ کمزوری ہو جاتی ہے۔ گردوں کے مقام پر درد ہوتا ہے، اگر بوجھ اٹھایا جائے تو کمر میں درد ہوتا ہے۔ کیلکیریا سلفیوریکا، سلفیٹ آف لائم پلاسٹر آف پیرس، اگر بچپن میں کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جس کے نتیجہ میں مرگی کے دورے پڑنے لگیں تو ایسی مرگی کا علاج ممکن ہے۔ ان بیماریوں میں ہیضہ اور پیچش نمایاں ہیں۔ اگر زہریلے دست اور خطرناک پیچش ہو اور ڈاکٹر کوئی دوا دے کر اس کو زبردستی ٹھیک کر دیں تو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ ایسے بچے کو مرگی ہو جائے۔ میں ایسے مریضوں کو کیوپرم دیتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ آرٹیمیسیا مدر ٹنکچر بھی دی ہے۔ وقتی فائدہ تو ضرور ہوتا ہے، لیکن ان کے ذریعہ مکمل شفا نہیں دیکھی۔ یہ دوائیں مستقل دینی پڑتی ہیں، اونچی طاقت میں بھی دے کر دیکھی ہیں۔ دوروں میں لمبا وقفہ تو ضرور پڑ جاتا ہے، لیکن مکمل شفا نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بعض دوائیں تلاش کرنی چاہیے جو مرگی کو مستقلاً جڑ سے اکھیڑ دیں۔ کینٹ کے نزدیک کیلکیریا سلف یہ طاقت رکھتی ہے۔ کیلکیریا سلف کی ایک علامت یہ ہے کہ آنکھوں سے زرد رنگ کی گاڑھی رطوبت خارج ہوتی ہے۔
نظر دھندلا جاتی ہے اور اکثر چیزیں صرف آدھی نظر آنے لگتی ہیں۔ کان سے بھی خون کی آمیزش کے ساتھ رطوبت نکلتی ہے۔ ناک سے بھی نزلہ میں زردی مائل مواد خارج ہوتا ہے۔ گلے میں بھی درد اور زرد رنگ کی بلغم کا اخراج ہوتا ہے۔ اسی طرح اس حال میں بھی پیپ کی طرح کا چکنا مواد نکلتا ہے، جس میں بسا اوقات خون کی آمیزش بھی ہوتی ہے۔ آواز: مرزا عمران احسن۔